خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. رمضان مبارک ہو آپ کو. ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں آج جس مہمان سے، وہ سارا چودھری. ہم سب انہیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. سارا کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی کہ انہوں نے شوبز کو خیر آباد کہہ کے اب آ کے قرآن پاک کو سمجھنا، اس کے مطلب کو سمجھنا، اس کے لیے باقاعدہ کورسز انہوں نے کیے ہیں الہدا سے، اور ان کی تبدیلی جو ہے ان کی شخصیت میں، ان کی زندگی میں نظر آتی ہے. اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں بہت سارے اور ایسے لوگوں کے لیے جو زندگی کے اس معاملے کو سمجھنا چاہتے ہیں. اچھا سارا، میں جانے سے پہلے جو آپ سے سوال تھا میرا وہ یہ تھا کہ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ بچیوں کو پڑھاؤ، ان کو انڈیپینڈنٹ کرو، وہ کچھ کام کریں، وہ روزگار پہ ہوں گی تو وہ اس قابل ہوں گی کہ زندگی میں کوئی ان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، پھر وہ اپنا آپ جو ہے اسے سنبھال لیتی ہیں. یہ کلچر یورپ میں، اور یورپ میں جتنی زیادہ فرسٹریشن ہے خواتین میں، جتنے زیادہ مسائل ہیں وہاں پر، اور جتنے زیادہ مرد ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس کنڈیشن کو، جبکہ خاتون جو ہے وہ باہر نکلی ہوتی ہے، وہ کسی کوئی بھی اس کو کسی بھی طرح سے ہینڈل کر سکتا ہے، لے سکتا ہے. سو میں آپ سے یہ کمپیریزن پوچھ رہی تھی. میں اس میں ایک اور ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا چاہوں گی. جو میرا ٹرننگ پوائنٹس جو ٹائم چل رہا تھا نا، تو اس میں بہت سی ایسی چیزوں کا، میں کہوں گی کہ سوشل نیٹ ورک کا بھی بہت ہاتھ تھا انٹرنیٹ کا. اکثر لوگ اس کو بولتے ہیں کہ انٹرنیٹ غلط ہے، تو وہ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ ہاؤ یو یوز اٹ. تو فار دا فرسٹ ٹائم میں نے فیس بک کو ایکچولی ایز اے ٹیچر یوز کرنا شروع کیا تھا. اینڈ آئی لائکڈ سم اوتھینٹک پیجز دیئر جو صحیح قرآن و حدیث کو کوٹ کرتے تھے. تو اس میں کچھ لوگوں کو بھی ایڈ کیا جو صحیح سے قرآن کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھے تھے. تو ان میں نے 2-3 آرٹیکلس پڑھے اور میں واقعی اس کو سمجھ کے پڑھتی تھی. تو اس میں انہوں نے کوئی قرآن و حدیث کا ریفرنس نہیں دیا ہوا تھا، کیونکہ انیشلی ہم لوگ کو یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ویسے تو ہماری یہ چیز ہونی چاہیے، ہمیں اتنی اون کرنی چاہیے کہ ہمیں اسے ڈر نہیں لگنا چاہیے. لیکن انیشلی اور آج کل کے دور میں اسپیشلی جو ہماری ینگ یوتھ ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جیسے ہی جا کر کہو نا کہ قرآن پاک میں یہ آیت ہے تو ویسے ہی تھوڑا نا ڈر جاتے ہیں اور وہ گھبرا کے پھر آپ سے بھاگ جاتے ہیں. لیکن جب آپ یہ بات کرتے ہو نا دلیل کے ساتھ ریفرنس دے کے کہ اچھا اس چیز کو ایسے دیکھو اور اس چیز کو ایسے دیکھو، یہ کمپیئر کرو، تو پھر ان کی عقل میں بات آتی ہے. تو میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، اس میں یہ تھا کہ دا ڈفرینس بٹوین ماڈرن وومن اینڈ مسلم وومن. تو اس میں یہی تھا کہ جو ماڈرن وومن ہے، جو باہر کی اس وقت خواتین ہیں، تو ایموشنلی جو ہے نا وہ عورت بہت کمزور ہوتی ہے. اور یہ ہر کوئی ایڈمٹ کرے گا کہ جتنی بھی اسٹرانگ ہو جائے، جو اندر وہ ایک چھوٹی بات ہوتی ہے، مرد اتنی کیئر نہیں کرتا. لیکن آپ ایک چھوٹی بات کہ اچھا فرح نے میری طرف دیکھا نہیں، اچھا فرح نے اس وقت مجھے یہ چیز نہیں دی، اور فرح نے یہ نہیں کیا، تو ایک چیز ایون آپ اپنی فرینڈس کی نوٹ کر رہے ہو. تو اس میں یہ تھا کہ کیونکہ آپ پہ کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، جو کہ اسلامکلی ہم پہ باؤنڈریز ہیں کہ ایون ود منگیتر ایک باؤنڈریز ہیں کہ آپ نے ایک لمٹ تک محرم کی موجودگی میں بات کرنی ہے. اور وہ اسی وجہ سے کہ کل کو استغفر اللہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کی وہ پرابلمز نہ ہوں. پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ جی آج کل جو ہوتا ہے پھر موسٹلی یہی چینج چل رہی ہوتی ہے. پہلا ریلیشن ہوا، پھر بریک اپ ہوا، پھر دوسرا اس کے ریونج میں یا تو کر لیا یا وہ کندھا چاہیے تھا وہ کیا، تو ایٹ ٹائمز وہ اس سے بھی برا ہوتا ہے. ایسے چلتے چلتے ایک چینج چل رہی ہوتی ہے. اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لاسٹ پہ آ کے انسان بہت ہی ریبیلیس بھی ہو جاتا ہے کہ بس اب تو جو ہے انسان نفرت ہو جاتی ہے آپ کو. تو اس میں پھر یہ تھا کہ وہ باؤنڈریز نہیں ہوتی ہے، تو وہ عورت پہلے کسی ایک سے اٹیچ ہوتی ہے، پھر وہاں سے جب اس کو وہ رسپانس نہیں ملتا ہے تو پھر وہ کہیں اور، تو وہ اس کو اندر سے مطلب ایک ڈپریشن ہو جاتا ہے، اور اندر اس کی وہ خوشی نہیں رہتی ہے، ایک بے چینی آ جاتی ہے. تو وہ دماغی طور پر بھی پھر اسٹیبل نہیں رہتی ہے صحیح سے. دوسری پھر یہی تھا کہ وہ کچھ باتیں ایسی تھی، وہ میں پھر اس کو آف کورس ٹیلی ویژن پہ شیئر نہیں کر سکتی، لیکن سمجھدار لوگوں کو وہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ بھی آپ جو ہے عورت کے لیے مطلب بہت خطرناک ہوتا ہے، اس کو بہت سی بیماریاں بھی لگتی ہیں ان چیزوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابراڈ میں مطلب جو عورتیں کام کر رہی ہیں تو پھر ان کو کس اس پہ جانا پڑتا ہے کہ کیسی جابس کرنی پڑتی ہیں. اس میں بہت سی ایسی جابس تھی جن پر میں شاکڈ تھی کہ اچھا ایسی بھی جابس ہوتی ہیں عورتوں کے لیے کہ مطلب وہ ان کو بندہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتا ہے کہ باہر کے ممالک میں اس طرح کی جابس ہیں کہ ان کو انسان امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ استغفر اللہ ایسی جابس بھی ہیں. تو اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ سے عورت پہ یہ نہیں کہا گیا کہ عورت بالکل ہی کام نہ کرے اور اس کو پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے. الحمدللہ آپ دیکھیں حضرت خدیجہ بھی ہے جو وہ بھی کام کرتی رہی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو ہماری حضرت عائشہ تھیں اور جتنی بھی ان کی ازواج تھی تو وہ کچھ نہ کچھ اپنے اس کے لیے ارننگ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہی ہیں. ایسا تو نہیں تھا کہ وہ لوگوں کے اس پہ رہنے لگی تھی، لیکن اس میں ایک طریقہ ہونا چاہیے. ابھی الحمدللہ سے لائک مائی ہسبینڈ ہی از ماشاءاللہ ویری سپورٹنگ، اور وہ مجھے خود انکریج کرتے ہیں، مجھے بلکہ انہوں نے پڑھنے کے لیے بھی انہوں نے انکریج کیا.
ہم لوگ پہلے مطلب encourage and support both of course both, because you choose not to work at all. آپ نے الحمدللہ میں نے خود سے بولا, یہ تو خیر میں بات ہمیشہ سے کہتی تھی کہ انشاءاللہ جب میری شادی ہوگی I'm not gonna work, کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اسپیشلی ناٹ گونا ورک ہیئر, کیونکہ جو آپ کی روٹین ہوتی ہے اس میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ادھر بھی آ رہے ہو صبح 9-8 بجے, تو پھر آپ ہسبینڈ کو ٹائم کس وقت دو گے, کل کو بچے ہوں گے, تو وہ تو الحمدللہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بہتر کاز تھی کہ اس کا انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ثواب بھی ضرور ملے گا. تو ابھی یہ کہ مائی ہسبینڈ انہوں نے ٹائم کے ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں نا, پہلے انہوں نے مطلب وی ٹو کا ٹائم, میں گئی, ہم نے اپنا لائف جو ہے ٹائم اسپینڈ کیا, گھر سیٹ کیا, یہ وہ گھومے پھرے سب کیا. پھر ہم بیٹھے, ہم نے کہا اچھا ایک اسٹیپ لے لیے, اب ناؤ واٹ ٹو ڈو, کیونکہ لوگوں کی اتنی پرواہ نہیں تھی, لیکن پھر بھی ایک وہ ہوتا ہے نا, لوگوں کو ایک بتانا ضروری ہوتا ہے. جب آپ ایک فیل کر رہے ہوتے ہیں نا چیز, ایک اچھی چیز, تو آپ کو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں ان کو بتاؤں آپ غلط سمجھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, یہ ہے. تو ہم نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بس میں منہ سے بولتی رہوں, نہیں, اسلام کے لیے اور قرآن کے لیے اور اللہ کے لیے we have to actually do something because action speaks louder than words. صحیح. تو پھر انہوں نے مجھے انکریج کیا, انہوں نے کہا پڑھو تم جتنا ہو سکتا ہے. تو کرتے کرتے الحمدللہ میں الہدا تک پہنچ کی, and I studied. لیکن وہ ابھی جو مجھے پتا چلا آپ یہاں پہ تھیں الہدا میں, اور آپ پڑھ رہی تھیں, اور ہسبینڈ آپ کے جو ہیں وہ دبئی میں تھے, ابو ظبی میں تھے. تو وہ ڈسٹینس دوری, تو یہ آپ نے پڑھنے کے لیے اسپیشلی وہ کیا کہ آپ ادھر آ گئی, وہ جسے کہتے ہیں کہ ہجرت کی ہے. اچھا. کی تو پاکستان واپس اپنے ملک ہے, لیکن اسے ہجرت ہی کہیں گے. ہاں, لیکن اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے دور رہنا ایک بڑی مشکل. ابھی تو الحمدللہ سے وہ بھی واپس آ گئے ہیں, وہ بھی ہجرت کر رہے ہیں الحمدللہ. بالکل صحیح. تو یہ جو مرحلہ ہے اس میں انہوں نے سپورٹ کیا, کہ اکثر نہیں کہتے ہو کہ چھوڑو کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں, میں اسی کے اوپر آ رہی ہوں کہ ایکچولی لاسٹ رمضان میں گئی تھی, اعتکاف پر گئی تھی, تو وہاں پر بس جسے کہتے ہیں نا ایک چین بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے. مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بس پکڑا ہوا تھا اور لے کر چلتے رہے, ساتھ لے کر چلتے رہے. کبھی کبھی لٹرلی ایسی فیلنگ آتی رہی کہ اللہ تعالیٰ لے کر چل رہے ہیں ساتھ نا. تو مجھے یہی تھا, اب ہم جب اس بات پر سوچ رہے تھے کہ اب میں کیسے پڑھوں, اور ایکچولی کیا پڑھوں نا ایگزیکٹلی. قرآن میں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا, اور اپنے اون پر میں حدیث اتنی پڑھ سکتی تھی. تو پھر میں اعتکاف پر گئی, تو وہاں پہ مجھے کچھ میری فرینڈز ملی, وہ لوگ ادھر ہوتے ہیں, شارجہ میں ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم لوگ الہدا سے پڑھیں, وہاں پڑھیں. تو میں نے بولا ٹھیک ہے, میں نے وہاں پر شروع کیا. لیکن وہاں پر بھی نا ایک تو یہ تھا کہ کورس 2.5 سال کا تھا, تو تھوڑا لمبا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ ایک جسے کہتے ہیں نا ماحول نہیں مل رہا تھا. وہ صرف میں اور میرے ہسبینڈ ہوتے تھے, تو وہ ایمان کا جو لیول ہوتا ہے نا وہ تب زیادہ تازہ ہوتا ہے جب آپ ملتے ہیں مختلف لوگوں سے, اور ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو پھر مجھے پتا چلا کہ پاکستان میں جو ہے وہ جنوری سے شروع ہو رہا ہے. تو میرے پھر ہسبینڈ سے میں نے ڈسکس کیا, تو تھوڑا سا ان کو پہلے تو فیل ہوا کہ چھوڑ کے جا رہی ہے وہ. لیکن پھر ہم نے یہ سوچا کہ جب اللہ کے لیے کیا ہے, اتنا کچھ کیا ہے, تو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آزمائش ہے تب بھی ہمیں منظور ہے. اور پھر ہمیں یہ تو یقین تھا کہ انشاءاللہ اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی. تو الحمدللہ یہ بھی اتنے مزے کی بات ہوئی کہ جب مجھے آنا تھا تو مجھے یہ بہت چیز ڈسٹرب کری تھی کہ پاکستان میں پردے کا اس طرح سے اتنا کانسیپٹ نہیں ہے. تو مجھے یہ تھا کہ میں کہاں رہوں گی, کن لوگوں کے ساتھ رہوں گی, کیونکہ میری فیملی لاہور میں ہوتی ہے اور یہ مین برانچ اسلام آباد میں تھی, اور میرا سسرال پشاور میں ہے. تو یہ ایک عجیب سی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے ملایا. سمیرہ خالد میری دوست ہیں, ان کے ساتھ میں ہوتی ہوں. ان کی پوری فیملی الحمدللہ سے دے آر فرام قطر, تو ان کا بھی ماشاءاللہ سے سارا حجاب پورا ہوتا ہے. دے آر ویری ویری سپورٹیو. بہت خوبصورت بات ہے سارا. لیکن دیکھیں آپ کے پیچھے ایک اسلامک مرد کھڑا ہے, ایک ایسا مرد جس کو خود اسلامک پرنسپلز کے بارے میں کمپلیٹ اویئرنیس ہے, اور وہ سپورٹ امپاور کر رہا ہے اپنی فیملی کو, اپنی وائف کو, کہ وہ اس راستے پہ چلے جو کہ سیدھا راستہ ہے. بہت ساری خواتین اتنی خوش نصیب نہیں ہوتی, ان کو ہسبینڈ کی طرف سے اتنا سپورٹ اور کوپریشن نہیں ہوتا. اور اگر چلے سپورٹ اور کوپریشن نہ ہونا تو ایک اور بات ہے, بعض اوقات ہنڈرنس ہوتی ہے کہ نہیں آپ یہ نہ کریں, مجھے اچھا نہیں لگتا, مجھے ایسے اچھا لگتا ہے, مجھے ویسا اچھا لگتا ہے. آپ ان کو کیا کچھ ان کے ساتھ کیا شیئر؟ دیکھیں, 2 چیزیں ہوتی ہیں نا, کہ یا تو کبھی کبھی آپ کو خالی دین ملتا ہے, اور کبھی کبھی خالی دنیا ملتی ہے, اور کبھی آپ کو دونوں مل جاتے ہیں. تو اگر دونوں مل جائیں تو دیٹس ویل اینڈ گڈ. اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی کہ میرے لیے اس وقت ایک طرح سے دونوں چیزیں ہیں, کہ میرا دین بھی اور اللہ کا شکر ہے کیونکہ میرے ہسبینڈ سپورٹیو ہیں. تو انہوں نے مجھے دنیا سے بھی اس طرح سے دور نہیں کیا ہوا کہ ایک کمرے میں بند کر دیا ہو کہ بس آج کے بعد باہر نہیں جانا. ہم لوگ ابھی بھی باہر جاتے ہیں, اینڈ ہی از ناؤ
وہ مجھے ابھی انکریج کر رہے ہیں کہ میں اپنا ابایا لائن شروع کروں, مطلب کچھ اور بھی اس طرح سے شروع کروں. اور ابھی بلکہ میں نے رمضان راشن پیک کی ہم لوگوں نے شروع کی تھے کیمپین, تو اس میں بھی انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا میرے ساتھ, مطلب وہ جا کے کرتے رہے, پیسے ان کے میں نے اکاؤنٹ پہ منگوائے تھے تو وہ لاتے تھے, مجھے بتاتے تھے, وہ خوش ہوتے تھے نا کہ تم نے کوئی چیز اسٹیپ کی ہے تو ماشاءاللہ سے. تو اگر آپ کو یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو یہ تو بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آپ کے اوپر جسے کہتے ہیں رحمت ہے, بلیسنگ ہے. اچھا سارا, ایک اور چیز بھی مجھے بتائیے گا, آپ کو بہت سارے اور لوگ بھی اپروچ کر رہے ہوں گے, آپ خوبصورت تھیں, آپ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھتے تھے, پسند کرتے تھے, شوبز کے لوگ بھی ہوں گے, اور بھی لوگ ہوں گے, بہت سارے لڑکے مرد حضرات. سو پک کرنے کا وہ جو ایک ڈیسیجن ہوتا ہے نا آدمی کے فیصلے کے اوپر, جیسے کہتے ہیں نا جب آپ ایک چیز کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں یا کوئی ایک چیز آپ پک کر لیتے ہیں, چوز کر لیتے ہیں, معاملات اس کے اکارڈنگلی پھر ہوتے ہیں. آپ ہی کی اسی بات کو کرتے ہوئے آپ نے یہ جو فیصلہ کیا تھا ان سے شادی کا, یہ کس چیز پہ بیس تھا, اس میں کیا چیز مین تھی؟ کیا آپ کو پتا تھا کہ یہ بندہ اتنا زیادہ ریلیجیس مائنڈیڈ یا اتنا زیادہ ایک مثبت سوچ کا ہے, یا پھر کچھ اور فیکٹرز بعد میں آپ کو پتا چلا کہ یہ بھی ایک پلس ہے اس میں؟ ریلیجیس ڈیفینیٹلی, وہ تو لیٹر آن جا کر ہم دونوں کا احساس ہوا تھا کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کے ساتھی میں ہونی چاہیے. لیکن اس سے پہلے الحمدللہ ایک تو وہ غیرت مند تھے بہت, صحیح ہے, اور مطلب میں جب ان کے ساتھ ہوتی تھی آئی یوز ٹو فیل پروٹیکٹیو. انہوں نے کبھی مجھے اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جیسے ہوتا نا کہ مطلب سٹار ہے میرے ساتھ تو بس میں اپنا جو ہے شو مارتا پھروں کہ ہاں جی میرے ساتھ سٹار ہے. ہی یوز ٹو لائک, مطلب ان کو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میرے ساتھ باہر جانا تو لائک تھوڑا تمیز سے جانا نا, یہ نہیں کہ پتہ چلے بالکل ہی کوئی ایسے ویسے کوئی کپڑے ہیں وہ. تو یوز ٹو سے کلیئر کٹ کہ ہم لوگ سارے فیملی کے ساتھ الحمدللہ باہر جاتے تھے, تو یہ کہتے تھے جو میرے ساتھ جا رہا ہے تو وہ صحیح طرح سے تمیز کے ساتھ جائے گا نا. تو میری بہنیں ہنستی بھی تھی, وہ کہتی تھی یہ بھائی کو چیک کرو نا کس طرح ہمیں بولتے ہیں. تو یہ تھا کہ جب میں باہر جاتی تھی تو مجھے کبھی یہ چیز نہیں فیل ہوئی ہے کہ پتہ نہیں میں کس کے ساتھ آ گئی اور میں کوئی شو پیس ہوں یا کیا ہوں. ہی یوز ٹو پروٹیکٹ می, جسے کہتے ہیں نا کمپلیٹلی, الحمدللہ. اور دوسری چیز یہ تھی کہ ہی واز گڈ ایٹ ہارٹ. انہوں نے کبھی نہ تو کبھی کسی کا برا چاہا تھا, اور میرے ساتھ بھی یہی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھی چیز تھی کہ میرے دل میں کبھی بھی کسی کے لیے برا نہیں تھا کہ میں کسی کا کوئی حاصل کر لوں چیز, اس کو فیم کیوں مل گیا ہے یا اس کو یہ کیوں مل گیا ہے یا اس میں یہ کیا ہے, اس کے ساتھ تو میں برا کر دوں, اس کی میں برائی کر دوں اور وہ کر دوں. تو الحمدللہ ان میں بھی یہ چیز تھی کہ وہ دل کے بہت اچھے تھے, اللہ کا شکر ہے. صحیح. اچھا, آپ نے یہ جو قرآن پاک کو سمجھنے کا ڈیسیژن کیا, مطلب اس کی ضرورت, آپ کو اس کا فائدہ کیا فیل ہو؟ کیونکہ بعض اوقات لوگ انسان چینج کر لیتے ہیں, لیکن اتنا زیادہ آگے جانا, کیا آپ کا ارادہ کوئی واقعی, جیسے وہ آپ کالر نے پوچھا تھا, کوئی پروگرامز یا تبلیغ میں آنے کا باقاعدہ اس کو آگے پھیلانے کا کوئی ارادہ ہے, اس طرح کا کوئی مشن ہے؟ بالکل بھی پہلے تو پلان نہیں تھا, بس یہ پتا تھا کہ یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا انشاءاللہ سیکریفائس کرنا ہے, سب کرنا ہے, لیکن اتنا یہ نہیں پتا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے. ایکچولی جب میں, اور یہ بھی چیز نہیں تھی ابھی تک, ہم لوگ کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ قرآن کا ترجمہ سمجھ آنا کتنی بڑی بلیسنگ ہے. ہم لوگوں کو بالکل یہ اندازہ ہی نہیں ہے, اور مجھے بھی لٹرلی نہیں پتا چل رہا تھا. میرے ہسبینڈ کو ماشاءاللہ فیصل کو جو ہے ان کو آتی ہے, تو وہ بولتے بھی تھے, تب بھی مجھے اتنا اندازہ نہیں ہوتا تھا. جب میں ان کو کوئی آیت ایسے قرآن پڑھ کے پڑھ رہی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے اچھا یہ وہ والی آیت ہے نا, اس کی یہ ٹرانسلیشن ہے. تو میں ویسے فیسینیٹ ہوتی تھی لیکن کبھی امپورٹنس نہیں سمجھی. اور ہم نے کبھی پاکستان میں تراویح عورتوں نے اس طرح سے پڑھی نہیں ہے کہ مسجد میں جا کے پڑھیں, بس گھر میں پڑھتے تھے, اینڈ دیٹس آل. تو لاسٹ ایئر جب میں ابو ظبی میں اپنے اعتکاف پر گئی شارجہ میں, تو میں نے جس دن پہلے دن میں تراویح میں کھڑی ہوئی تو انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, تو وہ کیونکہ آخری کچھ صورتیں چل رہی تھیں تو قاری صاحب رو رہے تھے, اور میرے ساتھ جتنی بھی وہ عرب عورتیں تھیں ان کو سمجھ آ رہا تھا, تو وہ بھی رو رہی تھی, سمجھ کر رو رہی تھی نا. تو مجھے نا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک بے چینی شروع ہو گئی نا, تو میں اس بات پر رونا شروع کی کہ یا اللہ مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہا ہے, یہ ایسی کیا بات ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے. کوئی تو راستہ ہوگا کہ مجھے بھی سمجھ آئے کہ یہ پڑھ کیا رہے ہیں قاری صاحب, بات کیا ہو رہی ہے. اور آپ نے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ آپ کا کلام ہے, اور جب ہم چاہیں کہ ہم آپ سے بات کریں تو ہم اسے پڑھیں, تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اس وقت ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے اتنا رو رو کر دعا کی, اور وہی کہتے ہیں نا کہ دعا قبول ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, میری تو میں جسے کہوں گی کہ دعائیں قبول ہوئی ہیں. میں کسی دعا پہ نہیں کہہ سکتی کہ دعا قبول نہیں ہوئی. اور رمضان کا مہینہ تھا, الحمدللہ میں نے یہی سب سے زیادہ دعا کی اس پورے اعتکاف میں کہ یا اللہ کچھ ایسا کر دے کہ جب اگلا رمضان آئے تو مجھے سمجھ آ رہی ہو. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. ابھی 3 دن سے جو میں تراویح پڑھ رہی ہوں
تو سورہ البقرہ چل رہی ہے تو الحمدللہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا کہ واقعی آئی بلونگ ٹو دس، واقعی میرا اسلام ہے، واقعی میرا دین ہے، واقعی قرآن جو ہے یہ میری کتاب ہے، مطلب میں اس سے ریلیٹ کرتی ہوں، اس سے میرا کوئی تعلق ہے، کیونکہ مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ اچھا اب یہ آیت چل رہی ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں. اور جب واقعی ایسی بات آیات آتی، مطلب یہ شعور ہی نہیں تھا ہمیں کبھی کہ آپ کی فیوریٹ آیات بھی ہو سکتی ہیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ تمہیں پتہ ہے فرح ہاں کہتے ہیں نا کہ فرح یہ آیت مجھے اتنی پسند ہے نا، یہ پڑھو اس کا کتنا، مطلب یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا ہمیں. اور یہ کہ یہ والی حدیث پڑھو کتنی خوبصورت ہے. تو اب وہ جو یہ ایک نئی چیز ہے نا، اور سب سے بیسٹ چیز ہے کہ ایک شعور آ گیا ہے. بالکل صحیح، ایک شعوری زندگی ہے. ایک قدم رکھنے سے پہلے بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ قدم کہاں جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے آگے کیا ہونا ہے. فیملی کا ری ایکشن سارا کیا رہا؟ فیملی بس ان کو تھوڑا سا یہ ایک دم سے نہیں سمجھ آیا، کیونکہ میں دیندار تو ہمیشہ سے تھی اور وہ کرتی تھی، لیکن وہی والی بات ہے کہ یہ والا جو رخ ہے نا، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ تو کوئی ایکسٹریمسٹ ہے، یہ کیا ہے نا. تو یہ چیز لوگوں کو ایک دم ڈائجسٹ نہیں ہوتی. تو بس وہ تھوڑا سا ان کو سمجھ نہیں آیا ایک دم سے. لیکن الحمدللہ پھر بائی دا ٹائم اللہ کا شکر ہے، انہوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا اور انہوں نے رسپیکٹ کی. کیونکہ پہلے بھی میرا ڈیسیجن تھا when I started working، تو اس وقت بھی میرا ڈیسیجن تھا، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا. اور اب بھی الحمدللہ سے انہوں نے سپورٹ کیا. اور ابھی میں انشاءاللہ رمضان گزارنے کے لیے لاہور جا رہی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ. تو یہ ہے کہ اب اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کی ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا فیسینیٹنگ قسم کی کہانی اور داستان ہے، جو کہ بہت موٹیویشنل ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. اور ایک ٹرو اسلامک خاتون کی جو زندگی ہے نا، اصل میں اس کی زندگی میں بڑا سکون ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی میں اور اس کے ریلیشن شپ میں، جو میں بہت دفعہ یہ بات کوٹ کرتی ہوں، ایک بوائے فرینڈ امریکن اور ایک گرل فرینڈ. وہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ تھے 8 سال سے، 8 سے زیادہ سال سے، لیکن وہ شادی نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. سو آئی انٹرویوڈ دیم. میں نے وہ رن نہیں کیا اپنے سوشل سیٹ اپ کی وجہ سے کہ یار آپ جب رہ رہے ہیں ساتھ اب شادی کر لیں. شادی نہیں کرتے تھے، لیکن وہ تو اس خاتون نے مجھے کہا کہ میں تو شادی کرنا چاہتی ہوں، یہ نہیں کرتا. تو میں نے اس سے پوچھا اس کے اپنے ریزنس تھے. خاتون نے، میں نے کہا آپ شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں جب آپ ویسے ہی اس کے ساتھ؟ اس نے کہا کیونکہ شادی جو ہوتی ہے نا وہ می ہم اینڈ گاڈ. سو جو تیسرا ایلیمنٹ مسنگ ہے نا، میں اسے مس کرتی ہوں. میرے پاس یہ تو ہے لیکن وہ تیسرا جو اینگل ہے نا وہ نہیں ہے. اور آپ یقین کریں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو، تو مسلمان تو نہیں تھی وہ، لیکن اس کا جو فیل تھا. سو یہ جو اسلامک میرج کی جو بلیسنگ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اور جو سکون اور جو اس کے ساتھ حقیقی زندگی اور مسرتیں، اللہ کرے کہ یہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ اسی طرح سے رہیں، اور آپ بہت ساری خواتین کے لیے اور بہت سارے لوگوں کے لیے موٹیویشنل اور انسپریشنل رہیں. آپ کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں کو حوصلہ اور ہمت ہو زندگی کے صحیح معنوں کو سمجھنے کا اور صحیح رنگ اور ڈھنگ سے اسے اپنانے کا. آپ تشریف لائیں سارا. گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.